السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ کے سامنے آج ایک بہترین وظیفہ پیش کرتے ہیں جس سے بہترین فائدے، بلکہ صرف اور صرف دنیا کے فائدے نہیں آخرت کے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، جس میں دنیا کے مسائل کے علاوہ آخرت کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اور انتہائی مفید اور بہت ہی زبردست، بہت ہی اچھا وظیفہ ہے جس کا بہت زیادہ تجربہ کیا جا چکا ہے، بہت سارے لوگوں کو بتایا جا چکا ہے، بلکہ میں یہ خود بھی کرتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور میں نے اس کے بے حد اور بے حساب بہت زیادہ فائدے دیکھے ہیں، ہر لحاظ سے، رزق کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، اور دشمنوں کے مقابلے میں بہت ہی مفید اور اچھا وظیفہ ہے۔ جی ناظرین، پہلے میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں کہ حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں آپ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ضرور بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابی آپ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور 99 بیماریوں میں سب سے چھوٹی بیماری غم اور فکر ہے۔ جی ناظرین، جو انسان کے لیے، ایک زندہ انسان کے لیے انتہائی بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، وہ ہے غم۔ سب سے بڑی بیماری انسان سمجھتا ہے کہ کسی چیز کا بھی غم ہو، چاہے دنیا کا ہے چاہے آخرت کا ہے، غم بہت ہی بے حد اور بے حساب بہت بڑی بیماری ہے۔ جی ناظرین، اتنی بڑی بیماری اور اس 99 بیماریوں کی لسٹ میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ جو بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی 99 بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں اور غم بھی ختم ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے اگر چھوٹی بیماری غم ہے جو انسان کے لیے بہت بڑی بیماری بنتی ہے، تو باقی کی بیماریاں کتنی بڑی ہوں گی، باقی کے جو پرابلم ہے، مصیبت ہے، وہ کتنے بڑے ہوں گے اگر غم چھوٹی بیماری ہے اس لسٹ میں۔ تو جی ناظرین، یہ بہت اہم اور بہت بڑا وظیفہ ہے، اس کے کرنے سے انتہائی فائدے حاصل ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ، گناہ مٹتے ہیں، اور قیامت کے دن آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی کہیں گے اس کے الفاظ کے میننگز کے اوپر کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو آپ قیامت کے دن بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، جب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تو کہہ دیا تھا کہ میرے میں ہمت نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی، اور نہ ہی ہمت ہے نیکی کرنے کی، مگر تیری توفیق سے، کہ صرف تیری ہی طرف سے طاقت آئے گی تو میں گناہ سے بچ سکتا ہوں، تیری طرف سے ہی اے اللہ طاقت آئے گی تو میں نیکی کر سکتا ہوں۔ یہ خود کو بری و ذمہ کرنے والی بات ہے، اس سے بندہ غموں کی بوجھل سے نکل جاتا ہے، اور اس کا انتہائی فائدہ ہے بہت، اور مجرب طریقے سے جب پڑھا گیا ہے، مجرب طریقے سے اس کو پڑھایا گیا ہے مریضوں کے لیے، معاشرے میں جو بہت زیادہ غمگین ہیں، قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں، کاروبار کے انداز میں۔ ناظرین، غم بھی دو قسم کے ہیں، ایک غم وہ ہے، ایک فکر وہ ہے کہ جو آخرت کا فکر ہے، اللہ کے ناراض ہونے کا فکر ہے، آخرت کا فکر ہے، قبر کا فکر ہے، یوم حساب کا فکر ہے، اپنی نیکیوں کا فکر ہے، یہ فکر نعمت ہے، یہ فکر نعمت ہے، یہ تو ہر کسی کو آنا چاہیے۔ اور ایک فکر ہے دنیا داری کا، مال پیسہ ہے، دنیا داری میں بچوں کا فکر ہے، دنیا داری میں قرضہ دینے کا فکر ہے، دنیا داری میں بہت سارے فکر ہیں جو دنیا داری کے اینگل میں آتے ہیں، ان فکر سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو انتہائی اچھے طریقے سے محفوظ کریں گے۔ جو شخص یہ پڑھے گا زیادہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مجرب طریقے سے جب بہت سارے مریضوں کو اس کے اوپر پڑھایا گیا تو یہ دشمنوں کے مقابلے میں انتہائی مفید اور بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کثرت سے زیادہ پڑھنا چاہیے، ادروائز اس کو 313 بار صبح پڑھیں، صبح کے اذکار کے ساتھ پڑھیں، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور 313 بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے ہی پڑھنا ہے آپ نے۔
اور شام کے اذکار میں بھی اسی طرح ہی پڑھیں 313 بار، اول آخر 11 بار درود، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی طرح ہی آپ نے پڑھنا ہے، تو اتنا ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ جب آپ روٹین وائز پڑھیں گے تو انشاءاللہ حیرت انگیز آپ اس کی جو فائدے ہیں، اس کے اثرات ہیں وہ اپنے اوپر اوریجنل دیدہ نیستہ فیل کریں گے، اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے۔ ڈپریشن کا بھی بہت اچھا یہ علاج ہے۔ دیکھیں غم اور فکر جب بڑھتا ہے انسان کے اوپر تو بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، بہت سارے مسائل جنم، ہارٹ اٹیک بھی غم و فکر سے ہوتے ہیں، اور غصہ، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ سارا غم و فکر سے ہی بنتا ہے۔ اور کافی بیماریاں، فزیکلی بیماریاں بھی کافی بنتی ہیں جو غم و فکر کے اینگل میں آتی ہیں، مطلب غم و فکر کی وجہ سے معدے کا بھی پرابلم ہوتا ہے، دماغی پرابلم بھی ہو جاتے ہیں، تو ڈھیروں بیماریاں۔ تو جس کا غم و فکر دور ہو گیا سمجھ لیں کہ وہ انشاءاللہ ہمیشہ خوش باش رہے گا۔ جی ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سارے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، ساری نیکیاں کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ آپ کے کمنٹس، لائک اور شیئر اور سبسکرائب کی وجہ سے نہ جانے یہ خیر کا پیغام کہاں کہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ، اور اس خیر کے پیغام کی وجہ سے آنے والی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔